السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lesson 2: How to make negative sentences in past perfect tense in Urdu. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کا منفی جملہ کیسے بنے گا، جسے ہم نیگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا اسٹرکچر: سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. سو یو ہیو ٹو ریمبر دس اسٹرکچر: سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. اوکے، چلیں شروع کرتے ہیں. ان جملوں کو بنانا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم 2 جملے بنانے ہوتے ہیں، ایک پاسٹ کا اور ایک خود پاسٹ پرفیکٹ کا. جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 2 جملے میں نے پاسٹ کے استعمال کیے، پھر پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کیا. جیسے I didn't know، میں نہیں جانتا تھا، یہ پاسٹ سمپل ہے. اس کے بعد who he was، یہ بھی پاسٹ سمپل ہے. who he was، وہ کون تھا، میں نہیں جانتا تھا وہ کون تھا. I had never seen him before، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب سوال یہ آئے گا، سر آپ نے اسٹرکچر بتایا سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ناٹ پلس ورب تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ، لیکن یہاں نیور لکھا ہوا ہے، ناٹ تو کہیں نہیں آ رہا. نیگیٹو بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں جو ناٹ لگ کے آتا ہے اور ایک میں نیور کا استعمال کرتے ہیں. تو نیور کبھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی اردو کے I had never seen him before، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. صحیح ہے. سو یہ بھی ایک نیگیٹو کی فارم ہوتی ہے، ایک نیگیٹو کی پہچان ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ناٹ لکھا ہوا آئے تو نیگیٹو ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلا سینٹینس دیکھیں، My friends had never gone to Pakistan either، میرے دوست بھی کبھی پاکستان نہیں گئے، میرے دوست بھی کبھی پاکستان نہیں گئے. یعنی میں بھی نہیں گیا اور میرے دوست بھی نہیں گئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے میں تو گیا ہی نہیں، لیکن میرے دوست بھی نا وہ بھی پاکستان نہیں گئے. So my friends had never gone to Pakistan either. اوکے، میرے دوست بھی کبھی پاکستان نہیں گئے. یہ تو وہ قسم تھی جو میں نے آپ کو ایک بتا دی کہ نیور کا استعمال کر کے بھی آپ نیگیٹو بنا سکتے ہیں. لیکن اب اس کی ایکچوئل نیگیٹو جو فارم ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے. ذرا دیکھیں جملے کو، ذرا غور سے دیکھیے گا. I asked them why they had not finished. I asked them why they had not finished. I asked them، میں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا. Why، کیوں. They had not finished، انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا یا انہوں نے ختم نہیں کیا. They had not finished، انہوں نے ختم نہیں کیا. اب یہاں سوال آئے گا، سر یہ سوالیہ جملہ ہے. نہیں بیٹا، یہ سوال نہیں ہے، یہ نیگیٹو ہے. سوال جب ہوتا ہے جب وائی کے فوراً بعد، WHY کے فوراً بعد آپ کا ہیڈ کا استعمال ہوتا ہے. جب وائی ہیڈ لکھا ہوتا تو جب یہ سوالیہ جملہ ہوتا. In this time this is negative. Okay, I asked them why they had not finished، میں نے ان سے پوچھا کیوں انہوں نے ختم نہیں کیا. نیکسٹ دیکھیں، they were hungry، they were hungry، they had not eaten for 5 hours. they were hungry، وہ بھوکے تھے. they had not eaten for 5 hours، انہوں نے 5 گھنٹے سے نہیں کھایا تھا. یعنی انہوں نے 5 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا تھا.
وہ بھوکے تھے اور انہوں نے 5 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا تھا. They were hungry and they hadn't eaten for 5 hours. Okay, next دیکھیں. I had not eaten at that restaurant before today. I had not eaten at that restaurant before today. یعنی آج سے پہلے میں نے اس ہوٹل میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. I hadn't eaten at that restaurant before today. نیکسٹ دیکھیں. Tariq hadn't had time to explain her. Tariq hadn't had time to explain her. طارق کے پاس وقت نہیں تھا اسے وضاحت دینے کا، یعنی اسے ایکسپلین کرنے کا طارق کے پاس وقت نہیں تھا. My friends hadn't ever gone to India. My friends hadn't ever gone to India. میرے دوست کبھی انڈیا نہیں گئے. A man beside me in the plane was very nervous. He hadn't flown before. A man beside me in the plane was very nervous. He hadn't flown before. میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا شخص بہت زیادہ پریشانی یا الجھن میں مبتلا تھا. اس نے اس سے پہلے جہاز میں سفر نہیں کیا تھا، یعنی اس نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار تھا جو میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا تھا. Mother hadn't cooked food before father woke up. Mother hadn't cooked food before father woke up. ابو کے اٹھنے سے پہلے امی نے کھانا نہیں پکایا تھا. ابو کے اٹھنے سے پہلے امی نے کھانا نہیں پکایا تھا. Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu and also you have to make similar sentences. You have to make negative sentences in past perfect tense. آپ نے ان کی اردو بنانی ہے اور past perfect tense کے negative sentences بنانے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. I was hungry. I hadn't eaten for 8 hours. He hadn't gone to picnic before. Sanju movie released. I hadn't watched that movie. I hadn't closed my eyes when the doorbell rang. I hope you will translate these sentences. Now it's time for vocabulary. آج کی جو vocabulary ہے اس کو دیکھ کے گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ یہ dirty dog اسے کہتے ہیں ایسا شخص جو شیطان ہو، یعنی شیطانی حرکتیں کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو اور ساتھ میں جو چاہتا ہو وہ کر لیتا ہو، یعنی وہ جو بھی چیز چاہتا ہو حاصل کر لیتا ہو، چاہے وہ صحیح طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے ہو. اس کو سینٹینس میں دیکھتے ہیں کیسے. He told us. اس نے ہمیں بتایا. He was really poor. کہ وہ بہت زیادہ غریب تھا. And he convinced us to give him some money. اور اس نے ہمیں کنونس کیا کہ ہم اسے پیسے دیں، کچھ پیسے دے دیں. اس نے ہمیں اس قدر ایسے کہا کہ ہم راضی ہو گئے، ہم مان گئے. اس نے ہمیں ایسی باتیں کہیں کہ ہم مان گئے اسے پیسے دینے کے لیے، کچھ پیسے دینے کے لیے. بٹ لیٹر، لیکن تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے وقت بعد، لیٹر وی فاؤنڈ آؤٹ، بعد میں جلد ہی ہمیں پتہ چلا دیٹ ہی واز اے ملینر، کہ وہ امیر خبیر ہے. واٹ اے ڈرٹی ڈاگ، کیسا گھٹیا انسان ہے، یا کیسا شیطانی
خراب انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے یا گھٹیا انسان کہہ لیں، تو یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے کتنے جملے بناتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ ہر کسی کے سامنے مت استعمال کیجیے گا، کیونکہ جو ایسے لفظ ہوتے ہیں وہ اس کے ٹرانسلیٹ کرو. ڈرٹی کا مطلب ہوتا ہے گندا، اور ڈاگ کا مطلب ہوتا ہے کتا، گندا کتا. ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے. تو ایسے شخص کے سامنے اس کو استعمال مت کیجیے گا جس کو بالکل بھی نہ پتہ ہو اور وہ سمجھے کہ آپ نے گالی بکی ہے. ایسا نہ ہو پلیز. Now it's time for golden words. آج کے سنہری الفاظ. Don't allow your wounds to transform you into someone you are not. اپنی زخموں کو یا اپنی تکلیفوں کو یا اپنے درد کو اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں تبدیل کر دیں اس شخص میں جو تم نہیں ہو. اکثر یہ ہوتا ہے تکلیفیں، دکھ، بیماریاں ہمیں اتنا بدل دیتی ہیں کہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو ایسا نہ کیجیے گا. اپنی ہستی ہوئی زندگی کو ختم نہ کریں. اپنے زخموں کو اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں ایسے شخص میں تبدیل کر دیں جو تم نہ ہو. تکلیفیں، درد یا بیماریاں انسان کو بدل دیتی ہیں اکثر اس شخص میں جو وہ بالکل نہیں ہوتا. اس ظالم شخص میں بدل دیتی ہیں جو صرف ظلم کرنا جانتا ہے، تکلیفیں دینا جانتا ہے، جو بھروسہ کرنا نہیں جانتا. ایسے شخص میں یہ زخم، یہ تکلیفیں آپ کو تبدیل کر دیتی ہیں. Now it's time for question of the day. Now it's time for questions of the day. آپ ان تمام سوالوں کو غور سے سنیے گا اور ضرور جواب دیجیے گا because it will help you to improve your English. First question, پہلا سوال. Have you understood this lesson? کیا آپ کو یہ لیسن پسند آیا؟ کیا آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا؟ دوسرا سوال, What do you do for a living? آپ جینے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ کام کیا کرتے ہو بیسیکلی. اوکے. تیسرا سوال, Do you think? کیا آپ سوچتے ہو؟ ایجوکیشن از ویری ایکسپینسو ان پاکستان. کہ تعلیم بہت مہنگی ہے پاکستان میں. اللہ کامیابی ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن کو قدر ہی نہیں، جو صرف تعلیم نہیں پیسہ کمانا جانتے ہیں. میں اپنے سالے یعنی بردر ان لا کے ساتھ اس کو ایڈمیشن دلانے پریکٹیکل سینٹر گیا. میں نے اس کو جانے سے پہلے کہا بیٹا یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اس نے کہا طارق بھائی نہیں بھائی، میں نے 78 مارکس لیے ہیں، میرا حق بنتا اچھی جگہ پڑھوں اور اچھے مارکس لوں. 11ویں 12ویں میں NAD یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اچھے سے اچھا پڑھنا ہے. میں نے کہا بیٹا کہیں اور چلے جا، یہاں ہمارے بس کا نہیں ہے، یہاں مت جا. لیکن وہ مجھے زبردستی لے گیا. تو جب انہوں نے کہا 36,000 روپے آپ کو ون ٹائم لمسم جمع کرانے ہوں گے. میں نے کہا سر قسطیں کر لیں، 2 قسطوں میں کر لیں، 18 کر کے کر لیتے ہیں. بولے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اوور پرابلم. وی آر ناٹ آسکنگ فار ڈسکاؤنٹ، وی آر جسٹ آسکنگ فار انسٹالمنٹ. ہم آپ سے ڈسکاؤنٹ نہیں مانگ رہے سر، ہم آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ قسطوں میں لے لیں کیونکہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے. اس نے اسٹریٹ فارورڈ بولا سوری، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیں، لیکن اتنا تو ہے کہ آپ قسطیں کر لیں. جو نہیں دے سکتا، لیکن نہیں، اس کو صرف کاروبار بنایا ہوا ہے. غریب کا معیار الگ ہے، امیر کا معیار الگ ہے. یہ پریکٹیکل سینٹر تھا جس نے ریجیکٹ کیا، انسٹالمنٹ میں فی نہیں لیتے. اس سے پہلے مجھے ارکم جو دعویٰ کرتا ہے، میں سوری ٹو سے ارکم جماعت اسلامیوں کا یعنی جماعتیوں کا ایک اسکول ہے، بٹ سوری ٹو سے میں وہاں ایڈمیشن کے لیے گیا صرف نالج حاصل کرنے کے لیے، یار شاید میں اپنے بچے کو ایڈمیشن دلا سکوں. لیکن وہاں بھی 2,000 سے زیادہ ہی فیس تھی. ٹوٹل
شروع میں آپ کو سبمٹ کرانے 13,000 روپے صرف نرسری کلاس کے بچے کو، جو پری نرسری یا نرسری کیا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، اس کے 13,000 روپے پہلے جمع کرائے۔ بھائی چلو مان لیا آپ لے رہے ہو، لیکن دیر از نو وے ٹو گیو ڈسکاؤنٹ، کوئی طریقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ بھائی ایک غریب بندے کے لیے یہ اسکول نہیں رہے۔ ایجوکیٹر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ایجوکیٹر تو وہ اسکول ہے جو سٹارٹنگ ہوا 3,000 سے، اور آپ کو پتہ ہے میزان بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی 50% ان کی فیس کم کر دی جاتی ہے ان کے بچوں کی۔ اگر آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو یار تھوڑا غریبوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیر از نو وے ٹو گیو ڈسکاؤنٹ۔ پھر لوگ کہتے ہیں سر کہ آپ دنیا سے بیزار کیوں ہیں؟ اس لیے بیزار ہوں کہ آج پیسہ خدا بن گیا، نعوذ باللہ۔ انسانوں کی قدر نہیں رہی، صرف پیسے کی قدر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ فیس نہیں لو، اگر کوئی آپ کے پاس ایسا آتا ہے جو کیپیبل نہیں ہے دینے کا، آپ اس کو ڈسکاؤنٹ تو دے سکتے ہو، مگر یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ Sorry to say, the educator and Arkham school have fees more than 2,000. یہ تو میں کم بتا رہا ہوں، 2,000 سے اوپر ہے۔ میرا سوال یہی ہے اب دوبارہ سے کہ do you think education is very expensive in Pakistan؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن پاکستان میں مہنگا ہے؟ کیونکہ انٹرنیٹ 600 روپے کا ہے، بیلنس 50 روپے کا ڈل جاتا ہے۔ جب آتی ہے اچھے ایجوکیشن کی بات تو وہ صرف امیروں کے لیے رہ گیا، غریبوں کے لیے نہیں۔ انٹرنیٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اسکول ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں معذرت چاہتا ہوں پریکٹیکل سینٹر، ایجوکیٹر اور ارکم، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی جو مجھے بہت تکلیف دی، کیونکہ میں اس وقت سے گزرا جب میں بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا کہ یار اچھے اسکولوں میں میرا بچہ بھی پڑھے، لیکن اس وقت مانا ان تمام اسکولوں میں جو ٹیچر کے فیسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اتنی فیس رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فیسز کم کریں، لیکن غریبوں کا معیار بھی تو دیکھیں۔ اکنامی فیس جسے کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے حساب سے فیس رکھی جائے، وہ نہیں ہے، جہاں ایک غریب بھی پڑھ سکے اور امیر بھی پڑھ سکے، یا ایک کوٹا سسٹم رکھا جائے غریبوں کے لیے۔ لیکن میرا ارادہ یہ ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہار مان جائے۔ میں اس تعلیم کا کچھ نہ کچھ کر کے رہوں گا، چاہے وہ آن لائن ہو، کسی بھی طرح ہو۔ یہ میرا عزم ہے کہ تعلیم کو فری کروں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔